سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن صبح صبح شیر خان نے قطب الدین سے کہا کہ اپنے خاص آدمی کو بلوا کر یہ کہا جائے کہ جیسے بھی ہو وہ ہمیں آج شام سے پہلے اس کی تصدیق کر دے کہ ڈاکٹر پلائی ریسرچ سینٹر میں ہی موجود ہے اور وہ کہیں جا نہیں رہا۔ بہت ضروری ہے، شیر خان نے کہا۔ ڈاکٹر پلائی کی وہاں پر موجودگی کی تصدیق کے بعد ہی ہم آج رات اپنے مشن پر نکلیں گے۔ قطب الدین نے اسی وقت ایک مجاہد کے ہاتھ اپنے خاص آدمی کو شیر خان کا پیغام پہنچا دیا۔ آدھ گھنٹے بعد مجاہد نے آ کر بتایا کہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور اپنے خاص آدمی نے کہا ہے کہ وہ شام کو آ کر رپورٹ دے گا۔ اس کے بعد شیر خان اور مجاہد شاہد علی نے مہم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ سادھوؤں کے بیس میں ہی جائیں گے، لیکن قطب الدین اور رشید احمد سے مشورے کے بعد یہ ارادہ ترک کر دیا گیا اور یہ طے پایا اور شیر خان اور شاہد علی شکاریوں کے لباس میں جائیں گے۔ شکاریوں کی وردی میں انہیں اسلحہ اور دیگر ہتھیار ساتھ رکھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور کوئی اگر پوچھے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے مگر راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلے ہیں۔ قطب الدین نے کہا، رام پٹی کے جنگل میں داخل ہوتے وقت تمہیں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لیکن میں تمہیں جنگل کے کنارے تک ہی لے جا سکوں گا۔ اس کے آگے واچ ٹاور کی سرچ لائٹوں کی گھومتی پھرتی روشنی بھی ہوگی اور گشت کرتے فوجی جوانوں کے دستے بھی ہوں گے۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ تم لوگ اپنے ساتھ کیا کیا لے جانا چاہو گے؟ رشید احمد نے پوچھا۔ شیر خان بولا، ہمیں زیادہ اسلحہ اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کھلی جنگ لڑنے نہیں جا رہے۔ ہمیں چھپ کر شب خون مارنا ہے اور دشمن اسلام ڈاکٹر پلائی کو ختم کرنا ہے۔ میرا خیال ہے 2 اسٹین گنیں، کچھ فالتو میگزین صرف ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور 3 دستی بم کافی ہوں گے۔ اور کمانڈو چاقو؟ قطب الدین نے پوچھا۔ شیر خان نے کہا، وہ تو ہر حالت میں ہمارے پاس رہیں گے۔ تیسرے پہر تک تمام ضروری انتظامات کر لیے گئے۔ شیر خان اور شاہد علی نے شکاریوں والی خاکی بشرٹ اور پتلونیں اور فوجی ٹائپ کے بوٹ پہن لیے۔ چمڑے کے چھوٹے تھیلوں میں شکاری یعنی کمانڈو چاقو اور فالتو میگزین رکھ لیے۔ 3 دستی بم انہوں نے اپنی بشرٹ کی جیبوں میں رکھنے تھے۔ دونوں اسٹین گنوں کی نالیوں پر سائلنسر چڑھا دیے گئے تھے۔ جب شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ان کا خاص آدمی رپورٹ دینے وعدے کے مطابق آ گیا۔ قطب الدین نے پوچھا، کیا رپورٹ لائی ہو؟ خاص آدمی نے کہا، آج شام تک کی رپورٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر پلائی ریسرچ سینٹر میں ہی ہے اور ایسے کوئی آثار نہیں ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسے آج رات کہیں باہر جانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رات کو وہ اپنے کمرے میں ہی سوئے گا۔ پروگرام یہ طے پایا کہ رات کے ٹھیک 11 بجے کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی ایک بند جیپ میں بیٹھ کر قطب الدین کے ساتھ خفیہ پناہ سے نکل پڑیں گے۔ ان کی پناہ اور موجودہ شہر سے رام پٹی کا جنگل تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد قطب الدین، شیر خان اور مجاہد شاہد علی نے اپنی اپنی گھڑیوں پر وقت ملا لیا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے یہ تینوں مجاہد پناہ سے نکل کر اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ موسم ٹھیک تھا۔ 3 دن پہلے بارش ہو چکی تھی۔ آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے۔ چاند نے آدھی رات کے بعد طلوع ہونا تھا۔ ان کی بند جیپ شہر سے نکلنے کے بعد اوپر ترچنا پلی کی طرف جانے والے ریلوے لائن کے ساتھ کچی سڑک پر چل پڑی۔ شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ بہت پیچھے رہ گئیں۔ کچی سڑک خالی پڑی تھی۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں بند جیپ کافی رفتار سے اپنے ٹارگٹ کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ آدھ گھنٹے بعد ریلوے لائن کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ویران علاقہ آ گیا۔ قطب الدین جیپ چلا رہا تھا۔ کمانڈو شیر خان اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ قطب الدین نے کہا، رام پٹی کا جنگل اب زیادہ دور نہیں۔ کچھ دیر کے بعد شیر خان کو ستاروں کی دھندلی روشنی میں دور ایک سیاہ دیوار سی کھڑی دکھائی دی۔ قطب الدین نے کہا، وہاں سے رام پٹی کا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ قطب الدین نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی تھی اور وہ ریلوے لائن سے ہٹ کر ایک میدان میں سے گزر رہے تھے، جہاں جھاڑیاں اور گھاس کے علاوہ کہیں کہیں ناریل اور تاڑ کے درختوں کے جھنڈ بھی نظر آ رہے تھے۔ جنگل کی سیاہ دیوار قریب آ گئی تھی۔ یہ دیوار نہیں تھی بلکہ جنگل کے گھنے درختوں کی قطار تھی، جو نصف دائرے کی شکل میں مشرق سے مغرب کی طرف چلی گئی تھی۔ جیپ کی بتیاں گل کر دی گئیں اور وہ ایک جھاڑیوں کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ایک جگہ آ کر انہیں جنگل کی ایک جانب روشنی کا ایک گولا سا دکھائی دیا تھا۔ یہ چھوٹا گول دائرہ درختوں کے تنوں کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ قطب الدین نے جیپ روک لی، انجن بند کر دیا، کہنے لگا، اس سے آگے جیپ کو لے جانا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تینوں مجاہد جیپ سے اتر پڑے۔ قطب الدین نے گول روشنی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ واچ ٹاور کی سرچ لائٹ کی روشنی ہے۔ تمہیں اس روشنی سے ہر صورت اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر تم اس روشنی کی زد میں آ گئے تو تم پر گولیوں کی بچھاڑیں شروع ہو جائیں گی۔ اپنا اسلحہ وغیرہ ایک بار پھر چیک کر لو۔ یہاں سے آگے تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔
کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی نے اپنا اسلحہ وغیرہ فوراً چیک کیا۔ شیر خان نے قطب الدین سے کہا، میرا خیال ہے تم اب واپس چلے جاؤ، تمہیں ہمارا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا صورتحال بن جائے۔ جو کچھ بھی ہوگا ہم اس سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو خود ہی واپس آ جائیں گے، اگر مر گئے تو ہمارا کہا سنا معاف کر دینا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی جنگل کی طرف چل پڑے۔ قطب الدین وہیں سے واپس ہو گیا۔ قطب الدین نے ان دونوں کو جنگل کے اس کونے کی طرف اتارا تھا جہاں بالکل سیدھ میں جنگل کے اندر سب سے پہلے پرانا ویران قبرستان آتا تھا۔ اس کے بعد وہ برگد کا درخت جس کے 5-10 فٹ کے فاصلے پر خفیہ ریسرچ سینٹر کے اس کمرے کی عقبی دیوار واقع تھی جس میں ڈاکٹر پلائی رات کو سوتا تھا۔ ابھی دونوں کمانڈو جنگل کے کنارے والے درختوں کی قطار سے کافی فاصلے پر تھے کہ مغرب کی جانب پہاڑی ٹیلے کے پیچھے سے چاند نکل آیا۔ چاند کی پھیکی پھیکی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انہیں دور سے دیکھا جا سکتا، پھر بھی دونوں ہوشیار ہو گئے کیونکہ دور سے اور کچھ نہیں تو ان کے ہلتے جلتے سائے ضرور نظر آ سکتے تھے، اور دشمن کو خبردار کرنے کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ شیر خان آگے آگے تھا، سٹین گنیں انہوں نے کندھوں پر لٹکا رکھی تھی۔ وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ جنگل قریب ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں جانب سے سرچ لائٹوں کی روشنیوں کے چھوٹے چھوٹے دائرے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھوم جاتے تھے۔ شیر خان نے شاہد علی سے کہا، ہمیں یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنی ہوگی کہ سرچ لائٹ کی روشنیاں کتنے وقفے کے بعد درختوں کے نیچے پڑتی ہیں۔ شاہد علی نے چلتے ہوئے کہا، میں نے جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق ہر سرچ لائٹ کی روشنی میں 16 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، شیر خان بولا، کہ ہمیں ان 15 یا 16 سیکنڈوں میں ہر حالت میں جنگل کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں گشتی دستوں سے بھی باخبر رہنا ہوگا۔ قطب الدین نے کہا تھا کہ رات کے وقت فوجی سپاہیوں کی پٹرولنگ پارٹی بھی گشت لگاتی رہتی ہے۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، اپنی طرف سے تو ہم پھونک پھونک کر ہی قدم رکھیں گے، باقی اللہ مالک ہے۔ دبی آواز میں باتیں کرتے وہ جنگل کے قریب آ کر ایک جگہ اونچی جنگلی جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے اور نظریں جما کر جنگل کے کنارے والے درختوں کی اونچی سیاہ دیوار کو اور ان کے تنوں کی آگے گردش کرنے والی سرچ لائٹ کی روشنیوں کو دیکھنے لگے۔ شیر خان نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کر کے آہستہ سے کہا، شاہد علی، ہم اس جگہ سے جنگل میں داخل ہوں گے۔ جس طرف شیر خان نے اشارہ کیا تھا اس جگہ ایک چھوٹا سا ٹبہ تھا۔ پھیکی چاندنی میں ٹبے کا سایہ دور تک پڑ رہا تھا۔ وہ جھک کر ٹبے کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ ٹبے کے سائے میں آ کر وہ ٹبے کی ڈھلوان دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے اور ماحول کا تیز نگاہوں سے جائزہ لینے لگے۔ سرچ لائٹ کی روشنی کا دائرہ ان سے کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر سے گزر جاتا تھا۔ ایک دائرے کے بعد دوسرا دائرہ آ جاتا تھا۔ روشنی کے دونوں دائروں کے درمیان بمشکل 3 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا تھا۔ جب ایک بار سرچ لائٹ کی روشنی بجھ جاتی تھی تو 15-16 سیکنڈ کے بعد پھر سے سرچ لائٹ روشن ہو جاتی تھی اور ان کے روشن دائرے درختوں کے آگے سے گزرتے لگتے تھے۔ ان کی وجہ سے درختوں کے نیچے اور آس پاس کی تمام جھاڑیاں اور گھاس صاف نظر آنے لگتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی خرگوش بھی وہاں سے گزرتا تو دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ سرچ لائٹ کے واچ ٹاور ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے، لیکن انہیں بتا دیا گیا تھا کہ دونوں واچ ٹاور پر مشین گنوں کی پوسٹیں ہیں اور جنگل کا یہ سارا علاقہ ان کی فائرنگ کی زد میں ہے۔ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شیر خان نے کہا، روشنی کے دائروں کے درمیان صرف 3 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے۔ روشنی کے دائروں کے درمیان سے گزرنے کی بجائے اس وقت جنگل میں گھسنا جب 15-16 سیکنڈ کے وقفے کے لیے سرچ لائٹ بجھی ہوتی ہے۔ شاہد علی نے آہستہ سے جواب دیا، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ شیر خان نے شاہد علی کو انسٹرکشن دیتے ہوئے کہا، یاد رکھنا، جنگل میں گھسنے اور سرچ لائٹ کی رینج سے دور ہوتے ہی ہم فوراً زمین پر اوندے لیٹ جائیں گے اور جب تک میں کوئی اشارہ نہ کروں ہم اسی طرح لیٹے رہیں گے۔ ناگ مندر کے ناکام تجربے اور شاہد علی کے جذباتی پن کی وجہ سے شیر خان اب اس کے بارے میں بہت محتاط ہو گیا تھا اور اسے اپنی زیر ہدایت رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب مجاہد شاہد علی کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ اسے اس قسم کے کمانڈو آپریشن کے سلسلے میں ابھی شیر خان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی برا مانے بغیر شیر خان کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ دونوں کی نظریں سرچ لائٹ کے آہستہ آہستہ گردش کرتے دائروں پر لگی ہوئی تھیں۔ روشنی کے دونوں دائرے ایک دوسرے کے پیچھے کچھ دور تک جا کر پھر واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح دوسرے واچ ٹاوروں کی روشنیوں کے دائرے اس سے آگے کے حصے میں گردش کر رہے تھے۔ یوں ان واچ ٹاوروں کی سرچ لائٹوں نے جنگل کے ارد گرد کے سارے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب ایک دم سے سرچ لائٹ کی روشنیاں بجھ گئیں تو شیر خان نے شاہد علی کو سرگوشی میں کہا، سیکنڈ گنتے جانا۔ شیر خان نے بھی سیکنڈ گننے شروع کر دیے۔ ٹھیک 17 سیکنڈ کے وقفے کے بعد سرچ لائٹیں دوبارہ روشن ہو گئیں۔ شاہد علی نے سرگوشی میں کہا، 17 سیکنڈ۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا،
17 सेकंड। अब दूसरी बार रोशनी बुझेंगी तो हम जंगल में घुस जाएंगे। ओके ओके, मुजाहिद शाहिद अली ने सरगोशी में जवाब दिया। रोशनी के दायरों की चमक में जंगल के अंदर दरख्तों के दरमियान का इलाका बहुत हद तक दिखाई दे रहा था। दरख्तों के तने जंगल के अंदर दूर तक चले गए थे। उनके दरमियान ऊंची घास भी थी और ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थीं। शेर खान ने कुतुबुद्दीन की हिदायत के मुताबिक सिमत का तयन जहन में कर लिया था। दोनों इस इंतज़ार में थे कि सर्च लाइटों की रोशनियां गुल हों तो वो जंगल में घुस जाएं। अपना मुअय्यन वक्त पूरा करने के बाद रोशनियां बुझ गईं। जैसे ही रोशनियां बुझीं, दोनों कमांडो झुककर दौड़ते हुए जंगल के दरख्तों में घुस गए और चंद कदम अंदर दौड़ने के बाद एकदम ज़मीन पर ऊंधे लेट गए। अचानक सर्च लाइट की रोशनियां फिर से बेदार हो गईं और जहाँ से दोनों कमांडो दौड़ कर आए थे वो सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। दोनों झाड़ियों और घास में बेहिसो हरकत पड़े रहे। जब एक बार फिर रोशनियां बुझ गईं तो वो ऊंधे लेटे लेटे आगे को रेंगने लगे। जिस वक्त जंगल में रोशनी हो रही थी तो शेर खान ने देख लिया था और तसल्ली कर ली थी कि वहाँ आसपास कोई गश्ती पार्टी नजर नहीं आ रही थी। काफ़ी दूर तक दोनों कमांडो मुजाहिद झाड़ियों में कोहनियों के बल रेंगते रहे। अब वो अंधेरे में थे। उनकी अकब में जो सर्च लाइट की रोशनी थी वो उन तक नहीं पहुंच रही थी। शेर खान ने अपने पीछे शाहिद अली को हाथ से इशारा किया। दोनों उठ बैठे और चारों तरफ अपनी अकाबी निगाहों से अंधेरे में देखने लगे। आदमी एकदम अंधेरे में आ जाए तो पहले पहल उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद अंधेरे में भी चीज़ों के धुंधले धुंधले खाके दिखाई देने लगते हैं। हकीकत यह है कि अंधेरे की भी अपनी एक रोशनी होती है। जंगली दरिंदे अंधेरे की इसी रोशनी में अपने शिकार को देख लेते हैं। कमांडो की इस अंधेरे में देखने की ख़ास तौर पर तरबियत दी जाती है और ये जांबाज अंधेरे में वाज़ेह तौर पर नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर देख लेते हैं और सायों की नकलो हरकत से बखूबी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है। कमांडो शेर खान ने भी देख लिया था कि आगे घने दरख्तों के दरमियान से एक तंग सा रास्ता सामने की तरफ जाता था। उसे यकीन था कि वो इस रास्ते से गुजरकर पुराने कब्रिस्तान तक पहुंच जाएंगे। उसने अपने पास बैठे शाहिद अली के कान में सरगोशी में कहा, हमें इन दरख्तों के बीच में से गुजरना है। हमारे दरमियान फासला 20 फुट का होगा। गश्ती पार्टी से होशियार रहना, आ जाओ। और शेर खान उठकर सामने वाले दरख्तों के दरमियान चलने लगा। वो झाड़ियों से बचकर चलने की कोशिश कर रहा था ताकि सिर्फ उसका पाँव गीली घास पर पड़े और सरसराहट पैदा न हो। ये सिर्फ तरबियत याफ्ता कमांडो फौजी ही कर सकते हैं। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। कुछ दूर तक चलने के बाद वो दरख्तों की ओट में छुपकर इधर उधर अंधेरे में देखने लगते कि कहीं किसी तरफ से कोई गश्ती पार्टी या इस पार्टी का कोई फौजी जवान तो गश्त नहीं करता। इस तरह वो जंगल में आगे ही आगे चलते गए। आखिर एक जगह उन्हें ऊंची नीची ढेरियाँ सी दिखाई दी। शेर खान वहीं रुक गया। उसने शाहिद अली को भी अपने करीब बुला लिया। शेर खान ने ऊंची नीची ढेरियों की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज़ में कहा, मालूम होता है कि हम पुराने कब्रिस्तान में आ गए हैं। वो पुराना वीरान कब्रिस्तान ही था। वो अंधेरे में झुक कर चलते हुए कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार के पास आ गए। ये पुरानी तारीखी दीवार थी और जगह जगह से टूटी हुई थी। वो दीवार की आड़ लेकर बैठ गए और सामने की तरफ देखने की कोशिश करने लगे। कुतुबुद्दीन ने उन्हें बताया था कि कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार से थोड़े फासले पर बरगद का घना दरख्त और खुफिया रिसर्च सेंटर में उस कमरे की पिछली दीवार है जिसमें डॉक्टर पलाई रात को सोता है। बरगद का दरख्त उन्हें नज़र आ रहा था जो इतना बड़ा था कि उसकी घनी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। दीवार के पास वो कुछ देर बैठकर माहौल का जायज़ा लेते रहे। उन्हें दीवार की दूसरी जानिब से किसी गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर ये आवाज़ दूर होते होते गुम हो गई। इसके बाद फिर खामोशी हो गई। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को क्या करना था ये उन्होंने पहले से तय कर रखा था। अपने मंसूबे के मुताबिक जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि इस तरफ कोई गार्ड वगैरह नहीं है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके जिस्म को झुकाए बरगद के दरख्त की तरफ पड़े। बरगद का तना बहुत मोटा था। घनी शाखों में से दरख्त की जड़ें रस्सियों की तरह नीचे लटक रही थीं। प्रोग्राम के मुताबिक मुजाहिद शाहिद अली लटकती हुई जड़ों को पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया। फिर वो शाखों के अंदर ही अंदर रेंगता हुआ दरख्त के उस बड़े तने पर आ गया जिसकी शाखें कमरे की छत पर लटकी हुई थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता इन शाखों के सहारे आवाज़ पैदा किए बगैर छत पर उतरकर वहीं बैठ गया। जब शेर खान ने उसे छत पर उतरता देख लिया तो वो दीवार के साथ खिसकता खारदार तारों वाली दीवार के पास आ गया। उसने जेब से छोटा सा प्लास निकाला और खारदार तारों को बड़ी एहतियात के साथ दोनों हाथों में दबाकर ताकि आवाज़ पैदा ना हो एक जगह से काटकर इतनी जगह बना ली कि यहाँ से गुजरा जा सकता था। तारों के शगाफ में से उसने दूसरी जानिब देखा। उसके सामने बहुत फीकी धुंधली चांदनी में दो सिपाही किसी स्टूल किस्म की चीज़ पर बैठे थे। वो आपस में किसी वक्त कोई भी बात कर लेते थे जो फासला होने की वजह से शेर खान की समझ में नहीं आ रही थी। शेर खान ने स्टीन गन अपनी पुश्त पर लटकाई और जेब से कमांडो चाकू निकाला। फिर वो तारों के शगाफ में से दबे पाँव निकलकर
کمرے کی دیوار کے کونے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر ذرا سا آگے کر کے دیکھا۔ دونوں پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار جو وردی میں تھا اٹھ کھڑا ہوا، دوسرا اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھا تھا۔ رائفل اس نے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی۔ جو سپاہی کھڑا ہو گیا تھا اس کی رائفل سلنگ کے ساتھ اس کے کندھے پر لٹک رہی تھی۔ یہ مکان کا لان تھا جس کے بارے میں قطب الدین کے خاص آدمی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر پلائی کے کمرے کے باہر لان میں رات کو بھی 2 سپاہی پہرے پر موجود ہوتے ہیں۔ شیر خان نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر پلائی کے کمرے کے روشن دان اور بند دروازے کی ایک لمبی دراز میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر پلائی ابھی تک جاگ رہا ہے۔ شیر خان کو کوئل کی بڑی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ دور کے درخت پر کوئل بول کر اڑ گئی ہو، لیکن یہ کوئل کی آواز نہیں تھی، یہ اس کے ساتھی کمانڈو مجاہد شاہد علی کا سگنل تھا کہ میں تمہیں حفاظتی کور دینے کی پوزیشن میں ہوں، تم اپنا کام شروع کرو۔ شیر خان نے ایک بار پھر دیوار کے کونے سے سر ذرا سا آگے کر کے دیکھا۔ سپاہی سٹول پر بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، شاید وہ اونگنے لگا تھا۔ دوسرا پہرے دار سنتری ابھی تک لان میں آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا۔ اب اس نے سگریٹ سلگا لیا تھا اور ٹہلتے ہوئے سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ کمانڈو ایکشن کے لیے فضا بڑی ہموار ہو گئی تھی۔ شیر خان نے زمین پر سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسے قریب کی جھاڑیوں میں زور سے پھینک دیا۔ پتھر کے گرنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ ٹہلتے ہوئے سنتری کو چوکنا کرنے کے لیے یہ آواز کافی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے جھاڑیوں کی طرف بڑھا کہ یہ دیکھے کہ یہ آواز کس چیز کی تھی۔ شیر خان جلدی سے پیچھے ہو گیا، اس نے چاقو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ سنتری ٹہلتے ٹہلتے جھاڑیوں کے قریب ہوتا گیا۔ جھاڑیوں کے پاس پہنچنے کے لیے اس دیوار کے کونے کے قریب سے گزرنا تھا۔ جیسے ہی وہ دیوار کے کونے کے قریب سے گزرا، شیر خان نے چیتے کی طرح اچھل کر سب سے پہلے اپنے بازو کے شکنجے میں سنتری کی گردن اس طرح دبوچ لی کہ وہ کوئی آواز پیدا نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیز دھار اور دندانے دار چاقو کا پھل سنتری کے حلق کے نیچے ایک جھٹکے سے اس طرح پھر گیا کہ اس کی شرک کٹ گئی۔ شیر خان نے سنتری کے کانپتے اور ٹھنڈے ہوتے جسم کو آہستہ سے زمین کے ساتھ لگا کر لاش کو پیچھے کھینچ لیا۔ اب اسے دوسرے سنتری کو ٹھکانے لگانا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی میں شیر خان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیوار کی اوٹ میں سے جھانک کر دیکھا، دوسرا سنتری سٹول پر سر کچھ جھکائے شاید سو گیا تھا۔ اس کو بیدار کرنا ضروری تھا۔ لان کی دوسری جانب زینا اوپر چھت پر جاتا تھا۔ شیر خان نے چھت پر نگاہ ڈالی، اسے ایک دھندلا سا انسانی سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ یہ مجاہد شاہد علی تھا۔ وہ چھت کی منڈیر کے پیچھے بیٹھ گیا۔ شیر خان کو اس کا سر نظر آ رہا تھا۔ دوسرا سنتری ابھی تک سو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شیر خان نے پہلے سنتری والی ترکیب پر عمل کرنے کے خیال سے زمین پر سے ایک روڑا اٹھایا اور اسے جھاڑیوں میں پھینکنے ہی والا تھا کہ سنتری نے ایک دم سے سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا۔ جب اسے اپنا ساتھی نظر نہ آیا تو اس نے اس کا نام لے کر آواز دی جس نے جواب دینا تھا۔ اس کی لاش شیر خان کے قریب جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ سنتری سامنے والے زینے کی طرف گیا، ادھر ادھر دیکھا، پھر اس دیوار کی طرف آیا جس کی اوٹ میں شیر خان گھات لگائے کھڑا تھا۔ سنتری نے ایک بار پھر اپنے ساتھی کو آواز دی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ دیوار کے قریب آ گیا۔ کمانڈو شیر خان کے جسم کے پٹھے تن گئے۔ اس فوجی کو ہلاک کرنا ضروری تھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک عام آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک کمانڈو کرتا ہے۔ کمانڈو جب دشمن کی گردن کو اچانک بازو کے شکنجے میں لیتا ہے تو اس نے ایک ایک سینٹی میٹر کا حساب لگایا ہوتا ہے کہ اسے دشمن کی گردن کو بازو کے شکنجے میں جکڑتے ہی کیا کرنا ہے تاکہ اس کی آواز نہ نکل سکے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دشمن کی شرک کو کمانڈو چاقو پھیر کر کاٹنا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ 2 الگ الگ عمل لگتے ہیں، لیکن ایک تجربہ کار کمانڈو کے لیے یہ ایک ہی عمل ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں دشمن کی گردن دبوچی جاتی ہے اور اسی لمحے اس کی شرک کاٹ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کمانڈو ایسا نہیں کرتا تو وہ نااہل کمانڈو ہے، پھر اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کمانڈو شیر خان کے سیدھے ہاتھ میں کھلا چاقو تھا اور اپنا دوسرا بازو اس نے تھوڑا سا اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی دوسرا سنتری اپنے ساتھی کی تلاش میں دیوار کے کونے سے نکل کر سامنے آیا، جس طرح بجلی چمک جاتی ہے، بالکل اسی طرح کمانڈو شیر خان نے اپنا بازو سنتری کی گردن میں ڈال کر شکنجے میں لیا اور پھر زور سے جھٹکا دے کر اس کی شارک پر پوری طرح سے چاقو پھیر دیا، پھر اسے زمین پر ڈالا اور لاش کو پیچھے کھینچ کر ڈال دیا۔ دوسرے سنتری کا اسی وقت کام تمام ہو گیا جب شیر خان کے جھٹکے سے اس کی گردن کی مہرے ٹوٹ کر الگ ہو گئے تھے۔ شیر خان دوڑ کر دیوار کے پاس آیا اور دوسری طرف لان میں دیکھا۔ لان خالی پڑا تھا۔ اس نے چھت پر نگاہ ڈالی، اسے اپنے ساتھی شاہد علی کا سر منڈیر سے ذرا اوپر اٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ اس کا اپنا ہی ساتھی ہی ہے۔ شیر خان نے بڑی دھیمی آواز میں کوئل کی آواز نکالی۔ اس کے جواب میں چھت کے اوپر سے بھی کوئل کی مدھم آواز میں مجاہد شاہد علی نے جواب دیا۔ شیر خان دیوار سے ہٹ کر لان میں پودوں کے پیچھے جھک کر چلتا کمرے کے بند دروازے کے پاس آ گیا۔
دروازے کی دراز میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے درد کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا۔ کمرے میں ڈاکٹر پلائی پلنگ پر ایک عورت کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ کمرے میں بلب جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں شیرخان ڈاکٹر پلائی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ عورت کو اس نے پہچان لیا تھا۔ وہ ناگ مندر کی ناگ داسوی ارملا تھی۔ شیرخان یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ آدمی ڈاکٹر پلائی ہی ہے۔ فوراً اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس کے پاس اپنی ترکیب پر مزید سوچ بچار کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا بس اسی لمحے کرنا تھا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ ڈاکٹر پلائی نے دروازے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کون ہے باہر؟ شیرخان نے بولنے کی بجائے پھر دستک دی۔ ڈاکٹر پلائی اٹھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم صحیح نہیں پڑ رہے تھے۔ صاف لگتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ شیرخان دروازے کے باہر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اوپر سے مجاہد شاہد علی اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر پلائی نے غصے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کمانڈو شیرخان شکاریوں کی خاکی وردی میں تھا۔ باہر اندھیرا بھی تھا۔ اس کی وردی فوجی وردی ہی لگ رہی تھی۔ اسٹین گن بھی اس کے کندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ شیرخان نے ایڑیاں جوڑ کر سلوٹ کیا اور کہا، ڈاکٹر پلائی صاحب کے لیے سیکورٹی کمانڈر کا ضروری پیغام ہے۔ ڈاکٹر پلائی نے ذرا سجومتے ہوئے سیکورٹی کمانڈر کو انگریزی میں گالی دی اور کہا، میں ہی ڈاکٹر پلائی ہوں۔ کیا کہا ہے اس باسٹرڈ نے؟ کمانڈو شیرخان کو آگے کچھ کہنے اور کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صرف اس دشمن اسلام کے منہ سے یہ سننا چاہتا تھا کہ میں ہی ڈاکٹر پلائی ہوں۔ اس نے سن لیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر پلائی نے اپنا فکرہ پورا کیا، شیرخان نے گن سیدھی کی اور ٹریگر دبا دیا۔ گن کی نالی پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا۔ اسٹین گن کے برسٹ دھماکوں کی آواز تو نہیں آنی تھی۔ ٹھک ٹھک کی مسلسل آواز کے ساتھ شیرخان نے 2 برسٹ فائر کر کے ڈاکٹر پلائی کا سینہ اور پیٹ چھلنی کر دیا۔ وہ گرا تو شیرخان نے تیسرا برسٹ بھی اس کے سینے اور کھوپڑی پر فائر کر دیا تھا تاکہ اس کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ مصیبت یہ ہوئی کہ کمرے میں جو ناگداسی موجود تھی، اس نے یہ خونی منظر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ شیرخان کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ناگداسی کو بھی ہلاک کرے۔ جس کو اس نے ہلاک کرنا تھا اسے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ لان میں پیچھے کی جانب دوڑا۔ اس کے ساتھ ہی ناگداسی چیختی چلاتی دروازے پر آ گئی۔ اس کی چیخوں کی آواز پر نہ جانے کہاں سے گشت لگاتا ایک سنتری ادھر آ گیا۔ اس نے چیخوں کی آواز پر ہوائی فائر کر دیے۔ اس کے فائر کے دھماکوں نے وہاں پر موجود سیکورٹی والوں کو بیدار کر دیا۔ اب چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک گشتی پارٹی کے 6-7 سنتری دوڑتے ہوئے لان میں آ گئے۔ شیرخان دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ نکل گیا ہوتا اگر مجاہد شاہد علی چھت پر نہ ہوتا۔ شیرخان اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ خدا جانے کس نے ایک جانب سے اوپر تلے 2 روشنی راؤنڈ فائر کر دیے۔ سارا لان روشن ہو گیا۔ ایک سپاہی نے چھت پر مجاہد شاہد کو دیکھتے ہی اندھا دھند اوپر فائرنگ شروع کر دی۔ شیرخان نے شاہد علی کو دیوار کی دوسری جانب چھلانگ لگاتے اور 4-5 فوجیوں کو اس کے پیچھے دوڑتے دیکھا۔ اب خود شیرخان خطرے میں گر چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شاہد علی فرار ہو گیا ہوگا۔ شیرخان تیزی سے اٹھا اور پیچھے جنگل کی طرف اندھا دھند بھاگنے لگا۔ روشنی راؤنڈ آہستہ آہستہ نیچے آ کر بجھ چکے تھے۔ شیرخان بھاگتے ہوئے پرانے قبرستان سے بھی نکل گیا۔ پیچھے فائر کی آوازیں آ رہی تھیں مگر یہ آوازیں دوسری جانب سے آ رہی تھیں۔ شیرخان کے پیچھے کوئی نہیں تھا اس لیے کہ کسی سپاہی نے اسے فرار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتے ہوئے جنگل کے کنارے والے درختوں کے پاس آ کر چھپ گیا۔ اب اسے خطرناک مرحلے سے گزرنا تھا۔ یہ دونوں واچ ٹاور کی سرچ لائٹوں کی روشنیاں تھیں۔